رمضان 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 ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام، اجاوالا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت پیر طریقت
حضرت علامہ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مکرم و معظم علماء کرام، بہادرین محفل عرس مجدد میت حاضرہ، السلام علیکم۔ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں سے بالکل تندرست ہوں۔ کچھ کمزوریاں رہیں، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک کے صدقے میں بہت ساری کمزوریاں دور کر دی ہیں، جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت مرشدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل کے والد ماجد دیوبندی عقیدہ رکھتے تھے پہلے اور حضرت صدر الافاضل عاشق تھے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے، مجدد میت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے والد صاحب بڑے اچھے شاعر تھے اور ان کا تخلص تھا نزہت۔ صدر الافاضل کے والد ماجد شاعر تھے، بیٹھنا اٹھنا غلط لوگوں میں ہو گیا، عقیدہ دیوبند کو اچھا سمجھنے لگے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے فرزند ارجمند تاجدار اہل سنت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، محبت کا اصرار کیا اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے میرے مجدد کے کچھ رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں۔ آپ نے صرف ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور مجدد کے نورانی کلام سے دل کی کایا تبدیل ہو گئی، اور آپ نے ایک شعر لکھا جو آج تک اعلی حضرت کے کمال کی داد دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت، پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت، ہے جس میں گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں میں اس گلی میں، اس گلی سے نزہت، ہے جس میں گمراہ شیخ و قاضی۔ اب کیا ہے؟ کہتے ہیں رضائے احمد اسی میں جانوں کہ جس میں احمد رضا راضی۔ نعرہ تکبیر، پھرا ہوں میں اس گلی میں،
اس گلی سے مزاحت ہے جس میں گمراہ شیخ و قاضی، لیکن رضا احمد اسی میں جانوں کہ جس میں احمد رضا راضی۔ آج اسی مجدد میعت حاضرہ کا عرس مبارک ہے، زینت المساجد ہے۔ حضرت علامہ مدیر رضائے مصطفیٰ کے فیض کا چرچا ہے، اور یہ مسجد الحمدللہ وہ مسجد ہے جس کے در و دیوار بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہے ہیں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے مولانا خطیب الرحمان صاحب جامی کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ یہ انقلاب ہے، اور انقلاب کسی کی نگاہ کے فیض سے ہوتا ہے، بس جس پہ نگاہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی نگاہ والے کی نگاہ نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالی اعلی حضرت قدس سرہ کا اور رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام بھی پیش کروں گا۔ تھوڑی سی دیر میں میں بتاؤں کہ مسلک اہل سنت کیا ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ پورے قرآن پہ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اے قرآن، کیا دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے قرآن کو نہ مانیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب۔ جب میں قرآن پاک پڑھوں تو تمام صاحبان کہیں سبحان اللہ۔ نعرے کم لگائیے گا کیونکہ وقت بالکل تھوڑا سا ہے۔ نعرہ اسی وقت لگایا جائے جب بڑا ہی جوش آ جائے، ورنہ میں قرآن پاک پڑھتا جاؤں گا اپنی تقریر میں، اور آپ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کے ختم ہونے کے بعد سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے۔ یہ بہتر طریقہ ہے سننے کا۔ ہمارے جلسوں میں بہت سے وقت صرف نعروں کے اندر گزر جاتے ہیں۔ نعرہ لگایا جائے لیکن ایک حد کے اندر، زیادہ سننے کی کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے کو مومنوں کی صفوں میں شامل کرنے والوں، اے اپنی توحید کا اعلان کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعضی کتاب کو مانتے ہو، بتوں پہ اترنے والی آیتوں کو مانتے ہو، لیکن نبیوں کی شان کی آیتیں نہیں پڑھتے۔ جب کبھی تم قرآن پڑھتے ہو تمہیں وہی آیتیں نظر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے نازل فرمائی، وہی آیتیں تمہاری تقریر کا عنوان بنتی ہیں، تمہارے درسوں کا عنوان بنتی ہیں،
اللہ کافروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو ایمان کے دعوے دار ہیں. اسی لیے فرمایا افتؤمنون، اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو دعوے ایمان کرتے ہیں اور پورے قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. اللہ فرماتا ہے افتؤمنون، معلوم یہ ہوا کہ خطاب ایمان کے دعوے دار ہے، ورنہ تؤمنون کا لفظ بیکار ہوتا. افتؤمنون ببعض الکتاب، بعضی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعضی کتاب کا انکار کرتے ہو. بتوں کی آیتیں پڑھ کے نبیوں کو نشانہ بنا لیتے ہو. یہ آیت تو خوب پڑھی جائے گی کہ اے سنیو اے بریلویو، نبیوں کے پاس ولیوں کے پاس کیا ہے، اور آیت بڑی زور شور سے پڑھی جائے گی. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اور یہ سارے کے سارے مل کے ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اونچی آواز سے جتنا زور آپ نعروں میں صرف کرتے ہیں اس سے آدھا سبحان اللہ میں لگا دیا کریں. آپ کہیں گے یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ جی آیت پڑھ کے سبحان اللہ کہلائی جائے. اللہ کی تسبیح کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح بھی اس کی تسبیح کرو، شام کو بھی تسبیح کرو. مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جب بھی وقت ملے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں، ہر چیز ذرہ ذرہ، پتا پتا، درخت کا ایک ایک پتا، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک زبان، ایک ایک جانور، جو چیز بھی زمین میں ہے اور جو چیزیں آسمان میں ہیں، جو یسبح للہ، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تو بھائی قرآن سنیں گے؟ میں انشاءاللہ پہلے قرآن پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی تائید میں قرآن پاک کے ترجمے کے طور پہ اعلی حضرت کے اشعار پڑھوں گا، تاکہ پتہ لگے کہ میرے مجدد نے دنیاوی شاعری نہیں کی ہے بلکہ شرعی شاعری کی ہے. قرآن کا ترجمہ کیا ہے. ایک طرف آیت رکھیں گے، ایک طرف اعلی حضرت کا کلام رکھیں گے. دیکھیے قرآن پاک فرماتا ہے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بڑا لوگوں میں ہے کہ جی کون مر گیا کون زندہ ہے. نبیوں کو لوگوں نے نعوذ باللہ موت کا فتویٰ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، لیکن میرے مجدد کی نگاہ آگے پہنچی. آپ فرماتے آیت کریمہ میرے مجدد کی نگاہ میں سامنے آئی. آیت کیا تھی؟
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کو دیکھ کے کئی لوگوں نے اپنے علم کا معیار یہ رکھا کہ ایک دم بغیر سوچے سمجھے عقل کے گھوڑے دوڑا دیے اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کہ نبی ولی سب نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ لیکن میرے مجدد کی نگاہ یہاں پہ پہنچی، آپ کی نگاہ مبارک کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ۔ یہاں میرے اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں یہ مسئلہ آیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو، گھر کی بیوی نے اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا ہو، اسے خیال وہ خود بھی روزے دار ہو، وہ چاہتی یہ ہو کہ میرا کھانا اچھا پکے تاکہ میرے روزے داروں کو تکلیف نہ ہو، میرے ننھے ننھے روزے دار بچے نمک مرچ کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، میرا محنتی شوہر جو سارا دن روزے دار ہو کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، شام کو آ کے اسے اچھا کھانا ملے، وہ چاہتی ہے کہ نمک مرچ زیادہ نہ ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے اس بیوی کو، روزے دار بیوی کو یہ اجازت دے دی کہ اگر تو اس سالن میں سے تھوڑا سا چکھ لے تو تیرا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ علماء موجود ہے کہ چکھ لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کھا لے ایک لقمہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ چکھنا اور ہے اور کھانا، چکھنے سے فعل کا وقوع نہیں ہوتا۔ میرے مجدد کی نگاہ یہاں پہنچی کہ چکھنے سے فعل عقل کا وقوع نہیں ہوتا، یعنی کھانا پایا نہیں جاتا، چکھنا اور ہے اور کھانا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہر موت والے کو مار دینا تھا، فنا کر دینا تھا، تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی، اتنی لمبی عبارت کہنے کی، ارشاد باری کو ضرورت پیش نہ آتی، یہ نہ کہا جاتا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ سیدھا کہہ دیا جاتا کل نفس تموت، ہر جان مر جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قدرت نے ذائقہ موت کہہ کے یہ بتا دیا کہ موت کا مزہ چکھنا تو ہر ایک نے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی چکھنے پہ اکتفا کرے، کوئی پوری موت کو اپنے پہ طاری کر لے۔ نبی اور ولی موت کو چکھا کرتے ہیں اور موت کے چکھنے کے بعد ان پہ موت کا حکم صادر نہیں ہوتا۔ اب میرے مجدد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اس آیت کو دیکھیے اور میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اپنے انداز میں، فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔
انبیاء دیکھیے اللہ کے حکم کا بھی انکار نہیں، شعر میں اتنا نہ بڑھے کہ اللہ کے قرآن کی مخالفت ہو جاتی، قرآن کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھا، شریعت کے مسئلوں کو سامنے رکھا، اور اس کے بعد جو شعر کہا خدا کی قسم فرشتوں کو بھی بجدا گیا ہوگا۔ فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اب آنی اور آنی، ادھر آنی کا مطلب آئے گی، اس آنی کا مطلب کیا ہے؟ میرے مجدد کا کمال دیکھیں، فرماتے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اور پھر اسی آن کے بعد آنی آنن فانن، اور پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اب ایک طرف میرے مجدد کا یہ شعر رکھیں اور دوسری طرف آیت پہ غور کریں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معلوم یہ ہوا چکھنے کا فعل، چکھنے کا جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس لیے بولا تاکہ کہیں موت کے وارد ہونے سے لوگ نبیوں اور ولیوں کو بھی مردہ نہ سمجھ لیں۔ ارے نبی اور ولی مردہ کو جا، جو نبی کے نام پہ قربان ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تحسبن، وہ کہنا تھا، وہ قول تھا، اب خیال کی بات ہے، حساب کی بات ہے، گمان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بلا تحسبن الذین، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس دنیا میں بڑے بڑے حساب دان ہوں گے، وہ حساب ہی لگاتے رہیں گے، اس حساب سے مردہ جی، اس حساب سے مردہ جی، ادھرو مردہ نہیں جی، ادھرو مردہ۔ اللہ نے فرمایا تم حساب لگاتے رہو، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ میرا نبی کسی حساب سے مردہ ہے ہی نہیں۔ میرے نبی کے ماننے والے، میرے نبی کے نام پہ جان کی قربانی دینے والے، میرے راستے میں جام شہادت نوش کرنے والے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قربانی دے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن یا اللہ زندہ کیسے ہیں؟ زندگی کے لیے غذا ضروری، زندگی کے لیے پانی ضروری، زندگی کے لیے ہوا ضروری،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دے دیا، فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کے دسترخوان پہ مہمانی دی جاتی ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کھاتے ہیں۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کر دیا، فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، انہیں اللہ کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی پاک کی امت کے ولی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اعلی حضرت فاضل بریلوی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے میرے غوث پاک قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، کون؟ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا والا تیرا، اللہ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اچھی بات سے بولیے، میں کوئی قصہ پیش نہیں کر رہا، میں کسی ڈائجسٹ کا یا کسی عریہ رسالے کا کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بری کتابوں سے بچائے، برے رسالوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو رضائے مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق دے، جس کا خریدار رضائے مصطفیٰ ہو، جس کا لکھنے والا مدیر رضائے مصطفیٰ ہو، جس کا پڑھنے والا قاری رضائے مصطفیٰ ہو، اور جس کا واپس کرنے والا منکر رضائے مصطفیٰ ہو، جس کو نہ لینے والا، دعا کرو اللہ تعالیٰ رضائے مصطفیٰ کو اور اس جیسے رسالوں کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی فلمی رسالے کا، ادبی رسالے کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ اس قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں سنی بریلوی قرآن نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں قرآن کے پڑھنے کا حق سنی اور بریلوی ہی نے ادا کیا ہے، کیونکہ وہ پورا قرآن پڑھتا ہے، وہ صرف بتوں کی آیتیں نہیں پڑھتا، وہ محل رکوع سے شان نزول سے آیت کو ہٹا کے نہیں پڑھتا، وہ یہ آیت بھی پڑھتا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے بتوں کے لیے، اے کافرو، اے بتوں کے پوجنے والوں، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کا مقام یہ ہے کہ بَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ یہ سارے کے سارے بت اگرچہ جمع ہو جائیں، انڈیا کے بت بھی منگا لو، پاکستان کے بت بھی منگا لو، یہاں بھی بڑے بت ہیں،
اللہ تعالیٰ بتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ایسے بت ہیں کہ ان بتوں کے پجاری نبی کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اپنے بتوں کو ناراض نہیں کرتے. جب کبھی سوال آئے نا کہ جی تمہارے مولوی نے یہ لکھا، اتنی سی بات تھی کہ کہہ دیتے جی توبہ. نبی پاک کی عزت کے مقابلے میں توبہ، لیکن نہیں، وہ لفظ غلط نہیں ہوگا. بتوں کے پجاری تم ہو کہ ہم ہیں. آسان طریقہ یہ تھا، کہہ دیا جاتا اپنے مولویوں سے ان کتابوں کو جلا دو، ان الفاظ کو مٹا دو جس میں نبی کی یا ولی کی توہین کا شائبہ ہو. لیکن نہیں، وہ الفاظ لکھے جائیں گے کہیں بت پرستی سے توبہ نہ ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ بتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ارے اگرچہ بت ہیں جماعت، جانتے ہو نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں قرآن پڑھتا رہوں گا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤں گا. اگر میں قرآن سے باہر جاؤں میری زبان کاٹ لو، لیکن انشاءاللہ وہ آیتیں بھی پڑھوں گا جو بتوں کے لیے نازل ہوئی، اور وہ آیتیں بھی پڑھوں گا جو نبیوں کی شان کے لیے نازل ہوئی. بتوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا. یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کون؟ بولو سارے بولو. لیکن ہمارے بعض شوقین نے، بے علموں نے اس آیت کو پڑھ کے کہنا شروع کیا کوئی نبی، استغفر اللہ، کوئی ولی، بلکہ ساری کائنات کے ولی، مزاروں والے، قطب غوث ابدال، نبی سارے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، سارے بھی اگر مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بعض مرتبہ دشمن کے منہ سے بھی اچھی بات نکل ہی جاتی ہے. انہوں نے یہی آیت پڑھ کے کہا جی مکھی نہیں بنا سکتے سارے نبی. واقعی ٹھیک ہے، ہمارے نبی اور ولی مکھیاں بنانے تو آئے ہی نہیں. مکھیاں آگے تھوڑی، مکھیاں آگے تھوڑی ہے. ارے مکھی تو نہیں بناتے، لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں اگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کمال سے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اگر نبی کا دل کبھی بنانے پہ آ جائے تو نبی اعلان کرتا ہے، قرآن اس کا اعلان واضح طور پہ میرے آقا کی زبانی ساری کائنات میں پھیلا دیتا ہے. سنیے قرآن پاک. ادھر تو آیت یہ تھی کہ وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا. یہ بتوں کے لیے آیت تھی. ہم اس آیت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، واقعی بت کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم ان آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی زبانی اعلان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر.
قال انی، بولے عیسیٰ علیہ السلام. کون؟ ارے بولیے. قال انی، بولے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں بغیر طاقت کے اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ جب اللہ نے مجھے نبی بنا کے روح اللہ بنا کے بھیجا تھا تو مجھے خالی خولی نہیں بھیجا، بلکہ مقابلے کے لیے مجھے ہتھیار دے کے بھیجا ہے. اور وہ ہتھیار کون ہے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. اللہ، میں تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کے آیا ہوں، اپنی نبوت کی دلیلیں. اے اللہ کے نبی، نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہ نماز وغیرہ لائے ہوں گے کہ میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں مصلی پہ چلا جاتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں انجیل پڑھ لیتا ہوں. فرمایا یہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف امام کا مصلی دے کے ہمیں نہیں بھیجا، بلکہ اپنی کائنات کے اندر ہمیں تصرف کرنے کی طاقت دے کے بھیجا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اب تھک تو نہیں رہے؟ شعر بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے مجھے یہ بتا لینے دو کہ جس اعلیٰ حضرت کے اشعار ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں. یہی تو ہمارا دعویٰ ہے. تم انہیں شعر کہتے ہو، ہم اعلیٰ حضرت کے شعروں کو قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں. آئیے سنیے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں میرا پیارا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ پکی بات کرنے والا کون؟ دنیا کے تمام بڑے سے بڑوں کی، دنیا والوں کی باتیں مشکوک ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن اعلیٰ حضرت بول پڑے، فرماتے او میری جماعت کے مفتی، او میری جماعت کے عالم، کب تک ان سے لڑے گا؟ ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. نعرہ تکبیر، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اے میرے مجدد تیرے انداز کے بھی قربان جائیں. کہتے کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں فساد کرتے ہو، کیوں خطاب کرتے ہو؟ اہل سنت اپنی محفلوں میں ان کا نام لے کے خطاب نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جہالت والے لوگ خطاب کریں تو ہٹ جاؤ، ان سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ
اپنے ایمان کو بچا کے لے آؤ اور کیا کہو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. انہی جاہلوں کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے سنیو غم نہ کرو، ان کی بدگوئیوں پہ غم نہ کرو. کیوں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تم سے جنگ نہیں، مولانا صادق صاحب سے جنگ نہیں، مختار احمد سے جنگ نہیں، اعلیٰ حضرت سے جنگ نہیں، حکیم الامت سے جنگ نہیں، علماء سے جنگ نہیں، اولیاء سے جنگ نہیں، بلکہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سے جنگ نہیں، اولیاء سے جنگ نہیں، بلکہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. آپ فرماتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں مسجدوں سے نبی کا نام مٹا دو، لوگ کہتے ہیں کاغذوں سے نبی کا نام مٹا دو، لوگ کہتے ہیں زبانوں سے نبی کا نام ہٹا دو، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور نبی پاک کو خطاب کرتے ہیں. اور کمال کر دیا میرے مجدد نے. آپ کہتے ہیں اے اللہ دل پہ میرے نبی کا نام لکھ دے. کہاں لکھ دے؟ لوگ دیواروں سے مٹاتے ہیں، لوگ کاغذوں سے مٹاتے ہیں، اے میرے خدا میرے دل پہ لکھ دے. پھر سوچنے لگے کہ لکھی ہوئی چیز تو پھر کسی نہ کسی پانی سے دھل جاتی ہے. اے اللہ لکھ نہ دے بلکہ میرے دل میں کھود دے. جس برتن میں مالک کا نام خدا ہو وہ محفلوں میں کبھی گما نہیں کرتا. اے اللہ میرے دل پہ میرے کملی والے کا نام کھود دے تاکہ قیامت کی بھیڑ میں گم نہ ہو جاؤں. اسے میرے مجدد فرماتے ہیں کہ دل پہ کندھا ہو تیرا نام کے وہ دزد رجیم. اے پیارے نبی دل پہ کندھا ہو، کہو آمین. دل پہ کندھا ہو تیرا نام حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، اے مصیبتوں میں کام آنے والے، اے میرے نور والے پیارے نبی دل پہ کندھا ہو تیرا نام. لوگ کہتے ہیں دیواروں سے مٹا دو، لوگ کہتے ہیں صفوں سے مٹا دو، لیکن میرے مجدد کا ایمان کہتے ہیں دل پہ کندھا ہو تیرا نام. جب موت کا وقت آئے، جب جان نکلنے لگے، جب آخری ہچکی شیطان آ جاتا ہے ایمان کا ڈاکہ مارنے کے لیے، لیکن اے میرے اللہ اور اے پیارے نبی جب ڈاکو ایمان کا
ڈاکہ مارنے کے لیے میرے قریب آئے، آخری وقت میں مجھے بہکانے کے لیے آ جائے، تو اس وقت ہے پیارے نبی نتیجہ کیا ہو کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام۔ جب زبان بولنے سے عاجز آ جائے، موت کے سکرات میں اگر خدا نہ خواستہ میری زبان بند ہو جائے تو یا اللہ مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، میں اپنے کملی والے سے عرض کرتا ہوں کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی زور نہیں، کیونکہ بے زوروں کا زور تو ہے، بے سہاروں کے سہارا آپ ہیں، بے آسروں کا آسرا آپ ہیں۔ آپ ہی سے عرض کرتے ہیں کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم آقا الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا۔ آمین۔ الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ایک اور بھی نشانی دے دے، کہتے ہیں اللہ میرے گلے میں ایک اور نشانی بھی دے دے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو اللہ میری گردن میں ولیوں کی اور نبی کی غلامی کا پٹا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، کوئی انہیں لاٹھی نہیں مارتا، کوئی انہیں زہر نہیں دیتا۔ میونسپل کمیٹی کے لوگ آوارہ کتوں کو زہر دیتے ہیں، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے میونسپل کمیٹی کے لوگ نہیں مارتے۔ یا اللہ قیامت کے میدان میں میرے گلے میں تیرے نبی کی غلامی کا پٹا ہو تاکہ تیرے کارندے وہاں مجھے نہ مار سکے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سب کہو آنکھوں میں آنسو لاگ اپنے نبی کو سامنے سرکار کے نور پاک کا نظارہ کر کے، آنکھوں کے اندر درد بھر کے، دل کے اندر سرور پیدا کر کے، زینت المساجد کے درے دیوار کے اندر سرکار کا عکس دیکھنے کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے پڑھو کہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ حشر تک میرے گلے میں رہے۔ اعلیٰ حضرت خبر دیتے ہیں اے اللہ تیرے نام کی آگ لے کے
کچھ لوگ تیرے نبی کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے نبی، مجھے بھی پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا رب بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ دنیا جتنا مرضی زور لگا لے لیکن آپ کے نام کو کبھی بند کیوں؟ میرے اعلیٰ حضرت قرآن کی آیت دیکھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ورفعنا اللہ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ اے نبی آپ کے پر یہ آیت کریمہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ارے ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، اور بول اللہ بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اللہ۔ بول بالا اے آمنہ کے در یتیم، لوگ سمجھے تھے جس کا باپ نہ ہو اس کا نام نہیں ہوتا، لیکن اے در یتیم تو نے ایسا نام پایا کہ ماں باپ کا نام بھی چمکا دیا ہے۔ آج مسجدوں میں آمنہ خاتون کے نام کے قصیدے، کیسا بیٹا ملا، کیسا لختے جگر ملا ہے۔ مقام ابوا میں والدہ مائدہ کی قبر مبارک میں کتنا سکون ہوگا جب صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کروڑوں درود اس راستے سے گزر کے گنبد خضرا کی طرف جاتے ہوں گے۔ نبی کی والدہ مائدہ کو سکون کتنا ملے گا، کتنی ٹھنڈک ہوتی ہوگی میرے آقا کی والدہ کے، اور کتنا مقام ہوگا نبی پاک کے والد ماجد کا ہے۔ جب پتہ لگتا ہوگا بیٹے کی شان یہ ہے کہ انبیاء حیران ز حسن روئے تو، جسے دیکھ کے نبی حیران ہو جائے کتنی شان والا اللہ، اسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سبحان اللہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، نکل گیا اور طرف، کہ ہم پورے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کہو الحمدللہ، ہم پورے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ایک جگہ تو یہ فرماتا ہے وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ اتری ہے بتوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اسی آیت پہ اتفاق کر کے لوگوں نے نبیوں کی اور ولیوں کی طاقت کا انکار کیا، لیکن اہل سنت کی نگاہ میں یہ آیت بھی ہے، یہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی برحق کلام، یہ بھی لا ریب کلام، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے، اور اگر اس میں اشارہ یا ضمیر مشار الیہ یا مرجع سے پہلے آئے تو حسب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری کائنات کی کتابوں میں سے ایک بس یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لا ریبا، لا نفی جنس ہے، اور جب لا نفی جنس داخل ہوا تو اس نے نوع شک کی نفی نہیں کی بلکہ جنس شک کی نفی کر دی، یعنی شک کی جتنی قسمیں کائنات میں ہو سکتی تھی ان تمام کو جمع کر کے قرآن پہ آزما لو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ نوع تو تب ہو جب جنس ہو، جب جنس شک کی نفی ہو گئی تو نوع خود بخود دور ہو گئی۔ لا ریب فیہ، اس میں جنس شک کی نفی بھی بولو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے عرض کرتے ہیں انی اخلق لکم، میں بناؤں گا تمہارے لیے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. ادھر تو فرمایا بَلَن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے قوم سے فرماتے ہیں انی اخلق لکم، میں بناؤں گا تمہارے لیے، میں اللہ کی اجازت سے تمہارے لیے بنا کے پیش کروں گا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی کے پرندے کی شکل بناؤں گا. چنانچہ آپ نے تھوڑی سی مٹی لے لی، اس کو پانی میں گوندھ لیا، اس کو سخت کر کے گارا بنا لیا، اس کے بعد اس کی چوٹ بنائی، پیر بنائے، پر بنائے، جسم کا ڈھانچہ بنا دیا اور قوم والوں کے سامنے پیش کیا. بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو نبوت کی شان کو نہ جاننے والے ہنس پڑے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام ایک گھو کوڑے کندھے بنانے شروع کر دیتے ہیں، یہ تو کھلونا ہے، یہ تو پرندے کی شبیہ ہے، یہ تو ایک کھلونا ہے. آپ نے فرمایا میرا کام کھلونے بنانا نہیں، لیکن آج میں تمہیں کچھ بنا کے دکھاؤں گا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. اونچا بولیں، 2-3 مرتبہ کہا کریں. میں آپ کو بتا دوں قرآن پاک کو سبحان اللہ کہنے والے کو گرفتاری کا آرڈر بھی نہیں ہوتا، بے فکر رہیں، اور گولیاں بھی نہیں چلتی، زخم بھی نہیں لگتے. ہاں اگر سبحان اللہ کہیں گے تو ایک جگہ پہ اثر ہوگا، وہ ہے دل. اللہ تعالیٰ دل کو نور قرآن سے منور فرمائے. آپ کہتے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا. جب آپ نے مٹی کے پرندے کی شکل بنا لی اور قوم کے سامنے پیش کیا، فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کھلونا. فرمایا اچھا میری طرف دیکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو سامنے رکھا اور قرآن پاک فرماتا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں اب کیا کروں گا؟ آپ نے پرندے کو سامنے رکھ کے کیا کیا؟ یہ کیوں نہیں کہہ لیتے دم فرمایا؟ دم کیا تاکہ پتہ لگ جائے، جو لوگ دموں کا انکار کرتے ہیں انہیں پتہ لگ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دم اگر اگر مردہ پرندے کو، مٹی کی پرندے کو زندگی بخش سکتا ہے تو نبی پاک کی کسی امت کے ولی کا دم بیمار کو شفا بھی دے سکتا ہے. فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، دم کروں گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس میں ایک تو اپنی شان کا اظہار تھا، دوسرے اپنے ماننے والے امتیوں کو یہ بتانا بھی تھا کہ پھونک میں بھی مارتا ہوں اور تم سب بھی مل کے مار لو. اگر مثل ہوگے تو تم بھی اڑا لو گے، اور اگر میری مثل نہ ہوئے تمہاری پھونکیں بیکار ہوں گی، اور بے مثل عیسیٰ کی پھونک حیات بخش ہوگی. حیات بخش ہوگی. تو ان کی پھونکوں کا اثر نہ رکھنا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں زندگی کا اثر ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امتی کبھی نبی کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے.
فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ نے مضارع بولے، اصل کو بھی مضارع، انفخو بھی مضارع، اگلے آیات جو آ رہی ہیں ابرو بھی مضارع، اوہی بھی مضارع، اور مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب بھی زندہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی زندہ کرتا رہوں گا۔ آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں دم کیا، اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ آپ کے دم سے پرندہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی اجازت سے پرندے کی تخلیق کر دی۔ اب دونوں آیتیں پڑھیے، ادھر پڑھیے وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور ادھر عیسیٰ اکیلا تھا، اللہ فرماتا ہے وہ سارے بھی جمع ہوں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ چھوٹی سی مکھی، گندی سی مکھی بنا نہیں سکتے، لیکن جو میرا بندہ ہوتا ہے، جو میرا نبی ہوتا ہے، جو میرا بن جاتا ہے، اسے خبردار اس آیت میں شامل نہ کرنا، کیونکہ اس کا مقام تو یہ ہے بت سارے بھی مل جائیں تو مکھی تو کیا مکھی کا پر بھی نہ بنا سکے، لیکن میرے نبی کا ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ اعلان منبر سے کھڑا ہو کے چیلنج کر کے یہ اعلان کرے اور لوگوں کو پیدا کر کے زندہ کر کے اللہ کی اجازت سے اس میں پھونک مار کے اسے ہوا میں اڑا کے دکھا دے، تاکہ پتہ لگ جائے بت وہ ہوتے ہیں جو سارے جمع ہو کے کچھ نہ کر سکیں، نبی اکیلا کافی ہے، نبی اکیلا ہی کافی ہے۔ آپ فرماتے بے شک میں اکیلا اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آگے چلو، کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد نابینا ہو، ماں کے پیٹ سے نابینا میرے پاس لے آؤ، میں اسے بھی ٹھیک کر لوں گا۔ وَالْأَبْرَصَ، کوئی کوڑا ہو جسے برس کے داغ ہوں، طبیب اسے لا علاج کر چکے ہوں، اسے بھی میرے پاس لے آؤ۔ وَالْأَبْرَصَ، برس کے داغ والوں کو بھی ٹھیک کر دوں گا۔ اور پھر کیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آیت تو یہ ہے، اگرچہ اسے ہم نہیں پڑھتے لیکن آیت تو یہ ہے، لیکن اے سنیو بریلویو تم نے یہ آیت تو دیکھ لی، بِإِذْنِ اللہ نہیں دیکھا۔ جب اللہ کی اجازت سے ہوا تو پھر نبی کا کیا کمال ہوا؟ اللہ فرماتا ہے میری اجازت سے، لیکن مولوی صاحب ایسے بات نہیں بنے گی، سنی یوں نہیں چھوڑے گا، اب سنی بیدار ہے، اب سنی یوں نہیں چھوڑے گا۔ تم نے اسی بات پہ سنی کو مشرک کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی جب بات آئی تو کہتے بِإِذْنِ اللہ، اگر یہ شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت کیسے دی؟ اگر یہ شرک تھا تو اللہ نے اجازت کیسے دی؟ تم کہتے ہو جو نبی کو طاقت والا مانے وہ مشرک ہے، نبی میں طاقت ماننا یہ شرک ہے، اور جب تھک جاتے ہو تو بِإِذْنِ اللہ کا سہارا لیتے ہو۔ ہم بِإِذْنِ اللہ کے سہارے بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم سواد اعظم بن جاؤ تب بھی نہیں چھوڑیں گے، جہاں مرضی جاؤ
لوگ کہتے ہیں سواد اعظم بن گئے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. یہ سواد پنجابی کا ہے جس کے معنی ہے مزہ. سواد لیتے ہیں سواد. انہوں نے ہر جگہ سواد لیا ہے, ہر جگہ سواد لیا ہے. کبھی انگریز سے سواد لیا, پھر اس کے بعد ہندو سے سواد لیا, پھر اس کے بعد سکھوں سے سواد لیا, پھر اس کے بعد جناب موجودہ حکومتوں سے سواد لیا. لیکن پہلے کسی کے ذریعے سواد لیتے تھے. اس مرتبہ خود اوپر چلے گئے ہیں, لہذا اس مرتبہ سواد اعظم بڑا سواد آیا ہے. اس مرتبہ بڑا سواد آیا ہے, لیکن نہیں لینے دیں گے سواد انشاءاللہ تعالی. سنو, سنی بیدار ہے, سنی نہیں جانے دے گا انشاءاللہ. کیوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے, نجم ہے اور اطیرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے اطیرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. قرآن پاک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کہہ دو اے میرے روح اللہ, کہہ دو دنیا والوں کو بتا دو کہ لن یخلقوا والے اور ہیں اور انی اخلقوا والے اور ہیں. لن یخلقوا والے بت ہیں اور انی اخلقوا والے اللہ کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. کہتے جی اللہ کی اجازت. اگر یہ شرک ہوتا, اگر یہ شرک ہوتا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی اجازت. کیوں کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں علم کی باتیں کرتے ہو, ارے علم اتنا تھا اتنا نہیں تھا. ترازو لے کے سنار کی ترازو لے کے تن تولتے ہو, تمہاری ترازو ٹوٹ جائے گی, تمہارے عقل کی ترازویں مٹ جائیں گی, لیکن میرے نبی کا علم نہ تلے گا. کیونکہ سنار کی ترازو میں کبھی ٹرک نہیں تل سکتا. ٹن کا وزن سنار کی ترازو میں تل نہیں سکتا. امت کی عقل کی ترازو میں نبی کا علم نہیں تل سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تمہیں خبر دوں گا کن چیزوں کی بِمَا تَأْكُلُونَ, جو کچھ تم کھا کے آئے ہو, چیز تمہارے پیٹ میں ہے, میں بتا دوں گا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور جو چیزیں تم نے جمع کر رکھی ہے کہاں, فِي بُيُوتِكُمْ,
जो तुमने अपनी कोठरियों में जमा कर रखी हैं, दीवारों के पीछे, अलमारियों के तख्तों के पीछे, संदूकों के ढक्कनों के पीछे, और छुपा छुपा के जो चीजें तुमने अपने घरों में जमा कर रखी हैं, मैं तुम्हारे पेट की भी खबर दूंगा और तुम्हारे घरों के चीजों की भी खबर दूंगा। बीमार ताकुलूना वमा तदखरूना फी बुयूतिकुम। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी तड़प गए, फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे और कोई, अरे दीवार के पीछे की बात, संदूक की बात, पेट की बात, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं जो तमन्ना करते हैं, ऐ अल्लाह मेरी नबुव्वत ले ले, ये नबी की गुलामी दे दे। जब दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी होके नहीं आएंगे, बल्कि मेरे नबी के उम्मती होके आएंगे। वो ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी ये पाक के दीन के आलिम बन के आएंगे, उनका मकाम है दीवारों के पीछे की खबर देना, और मेरे नबी का मकाम। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। ऐ मेरे आका और कोई, कल का गैब, परसों का गैब, कयामत का गैब, घर का गैब, दूर का गैब, अकल का गैब, अरे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। दलील जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो तैबा के बदरुद जा, तैबा के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दरूद, और काबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह। मेरे आला हज़रत फाज़िले बरेलवी तर्जमा करते हैं, अल्लाह अकबर। सारे तर्जमे उठा के देख ले। वजदा का दालन फहदा, जितने मुतरज्जिमीन उर्दू का तर्जमा करने वाले गुजरे सबने तकरीबन यही लिखा, वजदा का दालन फहदा। किसी ने कहा नऊज़ बिल्लाह हमने आपको गुमराह पाया, किसी ने कहा हमने आपको भटका हुआ पाया। लेकिन जब मेरे मुजद्दिद का कलम उठा, मेरे आला हजरत ने लिखा वजदा का दालन, ऐ नबी हमने आपको बारफ्ताए मोहब्बत पाया, बारफ्ताए मोहब्बत पाया। फहदा हमने राहे सुलूक पे चला दिया, यानी मजदूब न रहने दिया। आपका दिल तो ये चाहता होगा कि अल्लाह इस तरह समा मुझ में, ऐ खुदा की कुदरत, ऐ रब्बुल आलमीन के नूर, इस तरह समा मुझ में, हो जाऊं मैं गुम तुझ में। आपका इरादा तो ये था कि जज्ब के आलम में होते, अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी को न देखता, लेकिन है मेरे नबी अगर आपको जज्ब के आलम में न रख लेता तो फिर भटकी हुई उम्मत किधर जाती। जाइए जज्ब से हटके राहे सलूक पे चलें, और फिर ताकि मेरे उम्मत के, मेरे बंदों में से नात खान ये भी कह सकें कि मेरा नबी मजदूब नहीं, मेरा नबी
دیوانہ نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے ملنگی اور قلندری اختیار نہیں کی، بلکہ دنیا میں عام انسانوں جیسی زندگی گزار کے جب دکھائی تو قرآن نے فرما دیا خبردار، ان کی زندگی کو، ان کے نکاح کو، ان کے بچوں کے، ان کے کھانے کو، ان کے پینے کو دیکھ کے اپنے پہ قیاس نہ کرنا، بلکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو اسوہ حسنہ کے طور پہ تھی کہ تم دیکھ لو، اور باقی اگر رب کے پاس پہنچنے کی تمنا ہو اور تمہیں رب کا پتہ کوئی نہ بتاتا ہو تو اعلیٰ حضرت بول پڑے، فرماتے ہیں راہ عرفان، راہ عرفان سے جو ہم نا دیدہ رو محرم نہیں، ہمارے راہ عرفان اللہ کی پہچان کا جو راستہ ہے، راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رہو، وہ جنہوں نے راستہ نہیں دیکھا، وہ جنہوں نے اللہ کے عرفان کا راستہ نہیں دیکھا، ارے راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رہو محرم نہیں، فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رہو محرم نہیں، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، فرماتے مصطفیٰ ہیں، مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، فرماتے ہیں انہی کے، ہے انہی کے دم قدم سے بزم عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے بزم عالم میں بہار، جب وہ نہ تھے، وہ نہ تھے، اس وقت کا بھی نظارہ کرو، وہ نہ تھے، عالم نہ تھا، اور گر وہ نہ ہو عالم نہیں، فرماتے اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، ایک پانی اللہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے ذریعے عطا فرمایا، لیکن اس میں کیا تھا؟ ان کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں زم زم، رک جا رک جا، لیکن ایک پانی، ایک چشمہ جناب اسماعیل کو ملا، اس میں کیا تھا؟ زم زم، ایک چشمہ ملا تھا حضرت مریم کو، ان میں بھی صرف انہی کو پینے کا حکم تھا۔ اللہ قرآن پاک فرماتا ہے قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یا اللہ یہ چشمے کا پانی کون پیے، یہ کھجوریں جو گرائی ہیں کون کھائے؟ اللہ نے فرمایا فکلی، خود تو کھا بس، بشربی، اکیلی تو بھی، وقرری عینا، یہ چشمہ صرف تمہارے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چشمہ اگرچہ لوگوں کو ملا، لیکن زم زم، یہی رک جا، یہی رک جا، ساری کائنات میں نہ جانا۔ اور ایک چشمہ ملا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، قرآن پاک فرماتا ہے جب آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو ایک دن دریائے رحمت الہی جوش میں آ گیا، فرمایا ارکض برجلک، اے حضرت
اے حضرت ایوب علیہ السلام آپ ایسے کرو، مشقت تو ہوگی لیکن ذرا اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو، زخم بڑے تھے، آپ نے ایڑی زمین پہ ماری، اس پیڑی کی جگہ سے پانی کا چشمہ نکلا، عرض کیا اللہ اس چشمے کو میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میں براہ راست بھی یہ چشمہ دے سکتا تھا لیکن تیری ایڑیوں کے ذریعے اس لیے نکلوایا تاکہ پتہ لگ جائے شفا پانی میں نہیں بلکہ تیری ایڑیوں میں ہے۔ اور خود برجل کہا مغتسل بارد وشراب، اس کو پی لو لیکن کون پیے؟ صرف تم، چشمے اوروں کو بھی ملے۔ میرے مجدد فرماتے اس میں زمزم اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور جو چشمہ میرے نبی کو ملا اس میں جم جم ہے کہ بیش، فرماتے اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اور کثرت کوثر میں ان کو زمزم ملا آپ کو کوثر ملا، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اور اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ اللہ اور فرماتے ہیں ہوں مسلمان، آخر میں کہتے ہیں ہوں مسلمان، الحمدللہ ہوں مسلمان، گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، اے صحابہ کبار، اے اہل بیت اطہار، اے قطب وقت کے قطبوں، فرماتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر نم میں یم سے کم نہیں، قطرے میں نمی ہے سمندر میں بھی نمی ہے، نمی کی ماہیت ایک ہے، قطرہ قطرہ ہے سمندر سمندر ہے، لیکن نمی دونوں میں ہے۔ کہتے ایمان ایک ہے، مجھ میں کم ہوگا اوروں میں زیادہ ہوگا لیکن ایمان بہرحال موجود ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان شمع بز میں مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت پیدا، شمع بز میں ہدایت پیدا، گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ
دل افروز ساز کے لاکھوں مصطفیٰ جانے عمر تیرا جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، یہ تو تھی پیدائش، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ پیدائش تھی، اور پیدائش مبارک کے فوراً بعد آپ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پیدا ہونے کے بعد، تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا میرے اعلیٰ حضرت، میرے مجدد، میرے آقا نعمت فرماتے ہیں کہ وہ پہلا سجدہ سب سے پہلے سجدے پہ اس دن سے درود ہو جو سب سے پہلا دن تھا. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ